لوط علیہ السلام نبی ہو کر بھی اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکی، تو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ اب بہت سارے لوگ اس پر پریشان رہتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دین پہلے معلوم نہیں کرتے، شادی تو ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد ایک بچہ دو بچے ہونے کے بعد، یا کچھ لوگ معلوم ہو کے بھی ماں باپ کے دباؤ میں آ کر یا سماج کی سوسائٹی کی دباؤ میں آ کر ارے کیا ہوتا بھائی بول کے شادی کر لیتے ہیں۔ جب دیندار شوہر نہیں ملتا، جیسا کہ آپ ابھی بات ذہن میں آئے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اس دن جو عبد الباری کا لیکچر بھی تھا، اگر آپ لوگ غور کرتے، خاص طور سے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بھی خاص طور سے، اگر شادی کے وقت آپ منہ نہیں کھولیں گے، اگر آپ کے ماں باپ کی باتوں میں آ کے اب اگر جھک جائیں گے نا، زندگی بھر روئیں گے، یاد رکھو زندگی بھر روئیں گے اگر بے دین لڑکے سے اگر آپ کا نکاح ہوا تو۔ ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں میں، وہ 8-15 دن پہلے جو عورت مجھے کال کرتی ہے وہ بھی کتنا روتی ہے آج کہ پورا شوہر، اس کے سسرال والے، اس کے پورے لوگ جتنے بھی خاندان کے پورے شرک کرنے والے ہیں، فاتحہ دلانے والے، مردوں کے سامنے جھکنے والے، وہ اکیلی ہے۔ اب وہ بولتی ہے کہ فیاض بھائی آپ کے لیکچرز اور ایڈوکیٹ فیض سید کے لیکچرز یہ سن کے مجھے ہدایت ملی، میں اب سمجھانا چاہتی ہوں، نہیں سمجھ رہے کوئی، مجھے ہی پاگل بولتے ہیں، مجھے ہی ڈراتے، مجھے ہی دھمکاتے۔ اللہ اکبر، اس کی باتیں سن کر اتنا اچھا لگا، وہ عورت کا جذبہ اتنا اچھا تھا، بولتی ہے کہ فیاض بھائی آپ کے پورے لیکچرز میں سن کے یوٹیوب پہ پورے نوٹس بنا کے رکھی، میرے پاس آپ کے کمپلیٹ لیکچرز کے نوٹس ہیں ماشاءاللہ، بولتی ہے دعوت دیتی ہوں میں لوگوں کو، نہیں سمجھ رہے کیا کروں میں، میرے شوہر کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر وہ نہیں سمجھے تو، لیکن میں کیا کروں بول کے وہ میرے سے پوچھ رہی تھی۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ہدایت دینا، کسی کا شوہر آج بھی شرک میں مبتلا ہے یا کسی کی بیوی آج بھی شرک میں مبتلا ہے، اور میں یہ مزاح کے طور پر نہیں بول رہا ہوں، بار بار تنبیہ کے طور پر اللہ کا حکم ہے، ایسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کو سمجھو، اللہ کے حکم کو سمجھو، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ میری ماں بہنوں، شادی کے ٹائم پہ آپ یہ سوچ کر کے میرے ماں باپ ناراض ہو جا رہے، میرے ماں باپ بلیک میل کر رہے، اچھا گھر والا، پیسہ والا، یہ والا وہ والا مل گیا تو بس ہے بول کے بول رہے، اب میں کیا بھی نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں بول کے اگر آپ شادی کر لیں گے نا، آپ کی زندگی دنیا میں بھی برباد، جہنم آخرت میں بھی برباد ہے۔ کتنی لڑکیوں کو میں بتا سکتا ہوں آج 2 بچے ہونے کے بعد روتی ہے، میں اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار لی، معلوم ہونے کے بعد بھی چلو سدھر جاتا بول کے شادی کر لی، لیکن ایسے دن دیکھنے کو ملتے میں نے نہیں سوچا، یہ روتی ہے آج۔ تو میں مزاح کے طور پر نہیں، ہر ایک کو میں یہ حکم، بلکہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں، مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی انہوں نماز پڑھنے والے ہیں نا، انہوں بھی داڑھی ہے نا، ان کو بھی ٹوپی ہے نا، چلو بعد میں سدھرتے نا، بعد میں سدھار لیتے نا ہم لوگاں بول کے، اگر آپ اہل توحید جو قرآن و سنت کو ماننے والا نہیں ہے، آپ اگر اس کے ساتھ نکاح کرے، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں گے، مشرک کے ساتھ مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا، اور مشرک کے ساتھ مومن مرد کا بھی نکاح نہیں ہوتا۔ نہیں مان رہے گھر والے تو رہ جاؤ، بول دو کہ ہم زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، اسی طرح زندگی گزاریں گے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہماری آخرت تو برباد نہیں ہوگی نا۔ لیکن اگر دنیا میں چند پیسوں کے خاطر یا ماں باپ کے یا کسی اور کی محبت میں اگر آپ مشرک کے ساتھ سگنیچر کرے، یاد رکھو پھر میری بات مرتے دم تک یاد رکھنا، تڑپیں گے اور آخرت تو ہوگی ہی برباد۔ کیا کریں گے سسرال والے اس کے بعد اگر آپ کو تعویذ باندھے؟ کیا کریں گے درگاہ کے پاس جانے کا حکم دیے؟ کیا کریں گے فاتحہ دینا ہی دینا ہے، بنانا ہی بنانا ہے، آپ کو کھانا نہیں بنائے تو نکلو، تو کیا کریں گی عورت؟ شادی کے بعد توڑنا یہ آسان ہے یا شادی سے پہلے ہی رکنا یہ آسان ہے؟ ابھی فیصلہ کر لو۔ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بے نمازی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بے نمازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اور یہ سوچنا کہ بعد میں سدھار لیں گے، یا نبی ہو کر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دی ہے، جی تم کیا ہدایت دیں گے اس کو؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ سدھرے گا نکاح کے بعد؟ کیا گارنٹی ہے؟ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی کا یہ کہنا کہ ارے کیا جی انہوں بڑے بڑے باتاں کرتے، لیکن ان کی بیوی دیکھو، ان کے شوہر دیکھو، ان کے بچے دیکھو، انہوں غلطیاں کر رہے، یہ ہمارے لیے دلیل بن جاتی۔ بیان کرنے والے دیندار ہیں لیکن ان کے گھر میں جو غلطیاں کرتے، ان کے آگے ہم کیا؟ یہ دلیل ہے تمہارے لیے؟ انہوں بیان کرنے والے ہیں، ان کی بیوی اگر گناہ کرتی ہے تو گناہ ان کی بیوی کا ہوگا، انہوں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔
کیونکہ لوط علیہ السلام نبی ہو کر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے. غلطی اس میں لوط علیہ السلام کی نہیں تھی. اچھا ہدایت پھر کس کو ملتی؟ جس کے دل میں تڑپ ہو, اللہ اس کو ہدایت دیتا. میں نیک ہوں, شرط یہ نہیں ہے کہ میرے بچے بھی نیک ہو جائے, نہیں ہے شرط. کیوں؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکی. شرط یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹے نیک ہے لیکن باپ شرابی ہے. کیا نماز پڑھ کے کیا فائدہ جی, تمہارے بابا دیکھو. ہاں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکی. ہدایت دینے والا اللہ. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے, ہمارا کام صرف بولنا ہے, بتانا ہے, اچھے اخلاق سے, اچھے انداز سے سمجھانا ہے. لیکن چلو ہدایت مل جاتی نا بعد میں بول کے ابھی غلط قدم ڈالنا نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لو.